السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں علی سرور۔ بانی پی ٹی آئی نے سی ایم پنجاب پر مقدمے کے لیے درخواست دے دی ہے۔ درخواست میں سی پی او، ایس ایچ او وغیرہ کو انہوں نے سامنے درخواست میں فریق بنایا گیا ہے۔ ان کے وکیل ہیں تابش فاروق، اور انہوں نے کوریئر سروس کے ذریعے درخواست بھیجی ہے۔ اس کے علاوہ ملک میں نئے صوبوں کی بازگشت ایک بار پھر سنائی دے رہی ہے، اور اس سے پہلے تو کہا گیا تھا جی نئے صوبے اگر بنتے ہیں تو ملک کمزور ہوگا، وحدت پہ فرق پڑے گا، لیکن اب نئے صوبے کیوں ضروری ہیں؟ خاص طور پر وفاقی وزیر ہیں عبدالعلیم خان، انہوں نے تو کہا ہے کہ نئے صوبوں کو قائم، بلکہ صاف طور پہ کہہ دیا کہ پاکستان کی اہم ضرورت ہیں نئے صوبے۔ اس پر کیا اسمبلی میں بحث ہونی چاہیے؟ آئین اور قانون اس پر کیا کہتا ہے؟ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ سلمان اکرم راجہ کا سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی کے عہدے سے علیحدگی کا فیصلہ، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں جی، اس میں کون کون سی پارٹیاں حصہ لے رہی ہیں؟ خاص طور پہ نون لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی تو مل کر حصہ لے رہے ہیں، اور باقی جماعتیں اس میں حصہ لیں گی یا نہیں لیں گی، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے معروف قانوندان ہیں کامران مرتضیٰ صاحب، یہ ایف اے کے سینئر رہنما، بہت شکریہ۔ رانا محمد ارشد صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا جی، نون لیگ کے سینئر رہنما، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ کامران مرتضیٰ صاحب، سب سے پہلے اگر 12 نئے صوبے کی بازگشت جو سنائی دے رہی ہے، اور عبدالعلیم خان جو وفاقی وزیر بھی ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی نئے صوبے ملک کی اس وقت پاکستان کی اہم ضرورت ہے، آپ لوگ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ماضی میں جب بات کی گئی تھی تو کہا گیا تھا اس وحدت کمزور ہوگا، ملک کمزور ہوگا، اس سے ریاست کمزور ہوتی ہے، لیکن اب ضرورت پڑ گئی ہے، تو آپ لوگ کیا نئے صوبوں کے حق میں ہیں؟ ہے کہ جیسے کبھی ون یونٹ کو جو ہے نا وہ کہا جاتا تھا کہ اس سے ملک جو ہے مضبوط ہوگا، اور اس سے انکار کیا جاتا تھا، اب جو ہے وہ اس بات کو ریورس کر کے وہ وہیں سے یہ بات آ رہی ہے جہاں سے وہ ون یونٹ کا جو ہے نا وہ راگ الاپا جاتا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب صوبوں کو توڑ دینا چاہیے۔ تو اس وقت جو ہے وہ ملک پہلے ہی مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے، اور اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے کہ اس ملک میں اگر آپ کسی سے پوچھیں تو وہ اپنا لسانی حوالہ جو ہے زیادہ آسانی سے دیتا ہے، بالکل۔ بجائے اس کے کہ وہ مذہبی حوالہ دے۔ تو اس وقت جو آپ توڑیں گے معاملات کو، جیسے فرض کریے سندھ کو توڑتے ہیں تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ سندھی اس کو فیل کرے گا۔ بلوچستان کو توڑتے ہیں تو بلوچستان میں یہ بات فیل کی جائے گی۔ خیبر پختونخوا کو توڑتے ہیں تو وہ فیل کی جائے گی۔ پنجاب والے جو ہے نا وہ تو ان کے دل میں جو جس طرح سے ان کا من چاہتا ہے وہ کرتے ہیں، مگر الٹیمیٹلی اس کا نقصان نکلتا ہے۔ اگر یہ سمجھ جائیں گے تو اچھی بات ہے، اگر جو ہے وہ یہ راگ الاپتے رہیں گے جس طرح سے مختلف اوقات میں جو ہے نا وہ یہ الاپتے ہیں، تو نتیجہ جو ہے یہ خطرناک نہیں خوفناک نکلے گا۔ تو نئے صوبے سر، ویسے تو دیکھا جائے آبادی کے لحاظ سے تو ضرورت تو ہے ہمیں، اور پنجاب کی 12-13 کروڑ کی آبادی، 6-7 کروڑ یہاں سندھ میں، اور دیگر صوبوں کی بھی یہی حالات ہیں، تو آپ نے سمجھتے ہیں کہ اس وقت ضرورت تو ہے، انتظامی یونٹس تو کم از کم ہونے چاہیے؟ ایسا ہے کہ یہ اس ملک میں اگر کوئی اور مسئلہ باقی نہیں بچا اور باقی راوی جو ہے امن اور چین لکھ رہا ہے، پھر ایک نیا کٹہ آپ کھول لیجئے ڈیمارکیشن کے حوالے سے بھی اور لسانی حوالوں سے بھی، اور اس کا نتیجہ جو ہے شاید جتنے دوست ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئیڈیا بہت زبردست ہے اور یہ کوئی نیا جو ہے نا کوئی نئی تھیوری ہے، یہ ان کے گلے پڑ جائے گا، اور یہ ان کے گلے نہیں پڑے گا بلکہ ہم سب کے گلے پڑ جائے گا، کیونکہ پاکستان ہم سب کا ہے۔ اچھا، یہ آپ کی جماعت کا یعنی کہ موقف یہی ہے؟ امجد نیازی صاحب نے ہمیں جماعت کا جوائن کر لیا۔ موقف میں نہیں بتا سکتا کیونکہ یہ آفیشلی تجویز نہیں آئی ہے، مگر میں نے اپنا ذاتی اپنا موقف آپ کے سامنے بتا دیے۔ ٹھیک ہے، امجد نیازی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا جی، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی ہیں، ترجمان ہیں خان صاحب کے، بہت شکریہ نیازی صاحب آپ کے۔ رانا ارشد صاحب، سر یہ اس وقت ایسے موقع پر جس طرح آپ نے سنا کہ کامران مرتضیٰ صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ سارے مسئلے اگر حل کر لیے ہیں تو چلیں پھر صوبوں پہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن اس ایسے موقع پر کہ ویسی معیشت کا حال ہم سب کے سامنے ہے، اور جاکہ قانون کی عملداری کتنے ہے کن صوبوں میں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، تو ایسے موقع پر یہ 12 صوبوں کی ایک نئی بات شروع ہوئی ہے جس پہ وفاقی وزیر صاحب فرما رہے ہیں کہ پاکستان کی اہم ضرورت ہے نئے صوبے۔ کیا یہ وجہ کیا ہے سر اس کی، ایسے موقع پر اس چیزوں کو سامنے لانا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں آپ کا مشکور ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر انتظامیہ لیول پر، ایڈمنسٹریٹو لیول پر، اوور آل پورے پاکستان اگر ریویو کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی نہیں، ہم تمام اپنے جو مسلم لیگ کی حکومت کے اتحادی ہیں یا اپوزیشن ہے، اس پر بیٹھا جا سکتا ہے، اس پر بات چیت ہو سکتی ہے کہ
اگر پنجاب کی آبادی 12.5 سے کروڑ کے قریب ہے، اور جب جنوبی پنجاب کی بات ہوتی ہے تو آپ کے بھی علم میں ہے جی جی کہ جب 2018 کے بعد نئی گورنمنٹ آئی تھی تو اس وقت ایک نعرہ دیا تھا وہاں پر کہ جنوبی پنجاب محاذ بنایا گیا تھا، اور ہمارے ہی کچھ لوگوں کو ادھر لے کر گئے تھے، لیکن پھر وہ جنوبی صوبہ، جنوبی محاذ، وہ ایک تاریخ کا حصہ بن گیا. اس پر امپلیمنٹیشن کہاں تک ہوئی؟ ود ان 100 days عمل ہونا تھا تو وہ کیسے ہوا؟ اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو جو بہاولپور صوبے کی بات ہوتی ہے وہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. اسی طرح بلوچستان میں ہزارہ صوبہ ہے، یا کراچی ہے، یا بلوچستان ہے. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت سے ایشوز اور بھی ہیں جو عوامی ایشوز ہیں. معیشت کو بہتر کرنا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا اپنا رول ہے، تمام صوبائی گورنمنٹس کا اپنا رول ہے، اور جو مونسون کا وقت ہے، جو برسات ہے، جو فلڈ ہے، میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. سب نے اپنا رول پلے کرنا ہے، اور کبھی 12 صوبوں کی بات ہوتی ہے، کبھی 32 صوبوں کی بات ہوتی ہے. تو یہ اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، اس میں کسی پر کوئی پابندی تو نہیں لگائی جا سکتی، لیکن یہ تمام چیزیں بیٹھ کر ہوتی ہیں. اس پر ٹیبل ٹاک کے ذریعے ہی سب کچھ ہونا ہوتا ہے. اور میں خود ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے، لیکن ایڈمنسٹریٹو لیول پر پھر پوائنٹ ٹو پوائنٹ تمام چیزیں، تمام ویئر اباؤٹس، ہر لحاظ سے وہ چیزیں ڈسکس ہوں گی ود ان پیرامیٹر. تو میں سمجھتا لیکن ہوں اس پہ رانا صاحب یہ جس طرح کامران مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ بات بھی وہیں سے آئی ہے جہاں جنہوں نے 1 یونٹس کی بات انہوں نے کی، 1 یونٹ ایک زمانے میں تھا، تو ان کی جانب سے یہ بات آئی ہے، تو یا آپ کی گورنمنٹ بھی یہ چاہتی ہے، اس میں ہاں ملائی آپ لوگوں نے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جیسے بھی ہوئی ہے، یہ ڈسکشن ڈیفرنٹ ٹائم میں ہوتی رہی ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ 2018 کے بعد جو گورنمنٹ آئی تھی اس وقت بھی نعرہ لگا تھا، وہ کس حد تک کامیاب ہوئے، اور کیا کوئی ایسی پیش رفت تھی جس کو اب روکا گیا ہے؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل، ایسے نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہزارہ صوبہ کی ایک کمپین چلی تھی، وہ بھی چلی، لیکن اس پر بھی کوئی خاطر خواہ ڈیسیژن نہیں ہوا. اور اس پر قومی لیول پر بات ہوگی تو چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی، اور یہ ڈیبیٹیبل ہے، ڈسکشن کی جا سکتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس وقت تو تمام صوبائی گورنمنٹس کو اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے آفٹر 18 امینڈمنٹ. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہتر جو معیشت ہے اس کا ایک رول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی تو آپ وہ بھی اس بات سے متفق ہیں کہ باقی چیزیں بہت اہم ہیں لیکن اس پہ بات ہو سکتی ہے. اچھا، امجد نیازی صاحب سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما. بہت شکریہ. نیازی صاحب کیا کہیں گے اس وقت، چونکہ ہم نئے صوبوں کی بات بھی کر رہے ہیں، پھر آگے ظاہر ہے بانی پی ٹی آئی نے جو سی ایم پنجاب پر مقدمے کے لیے درخواست دے دی اس پر بھی بات کرتے ہیں. نئے صوبوں کے حق میں پی ٹی آئی سر؟ ہاں، پی ٹی آئی کا جو فیصلہ ہے، میں اب میری ذاتی رائے کچھ اور ہو سکتی ہے، لیکن جب تک چیزیں سامنے نہیں آئیں گے اس کے فار اینڈ اگینسٹ جو ہے کوئی بھی ڈیبیٹ کرنا، کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے اور یہ آسان ہے بھی صحیح اور نہیں، مشکل بھی بہت زیادہ ہے. جیسے ابھی کامران بھائی نے آپ کو بتایا کہ آپ کے حدود کا تعین پھر مسائل آئیں گے. اس کے بعد اچھا، ابھی انتظامی جو یونٹس تو ہمارا ہو سکتے ہیں نا سر؟ انتظامی یونٹس تو ڈیمانڈ کرتی ہے آبادی، لیکن دیکھیں کیا یہ سیاسی گیم کھیلی جا رہی ہے یا واقعی انتظامی گیم ہے؟ کیوں کہ آج کل کوئی پتہ نہیں چلتا. میں نے اس لیے کہا کہ میری ذاتی رائے شاید مختلف ہو، لیکن جب میں پولیٹیکل اینگل سے، کانسٹیٹیوشنل اینگل سے اور موجودہ حالات کے اینگل سے دیکھتا ہوں تو میرا یہ کہنا کہ میں کہہ دوں کہ جی ٹھیک ہے، نہیں، کیونکہ ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہے، پھر پولیٹیکل پارٹی ہے، پھر اچھا، خان وہ صاحب ہے. بتائیں گے، وہ بتائیں گے لہٰذا آپ کو. یہ دیکھیں اس کے فار اینڈ اگینسٹ جب تک کوئی مسودہ سامنے نہیں آئے گا اس وقت تک ہم اس کے اوپر یہ بحث کریں گے جی یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. میرے خیال میں آپ بھی ویٹ کریں، انتظار کریں جب تک چیزیں سامنے نہیں آتی، اس وقت تک میرے خیال میں یہ بحث رہے گی. نہیں کیونکہ سر، ابھی آپ دیکھیے دیکھیں یہ سعود میں جو، میری بات سن لینا، مکمل ہونے دینا. سعود میں ہم نے سیکریٹریٹ بنایا، اس کا کیا حال کیا انہوں نے؟ کم از کم اس کو تو فعال کر دینا.
اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ چونکہ ہم اور آپ صرف بات نہیں کر رہے ہیں، واقعی وزیر حکومت کے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی اہم ضرورت ہے نئے صوبے. پھر اگر میں وارڈر صاحب کا نام لوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ پھر بات ظاہر ہے کہاں تک ہو چکی. لیکن میری بات وہی ہے نا، وہ کچھ اور چاہ رہے ہیں، جو زرداری اور نواز شریف تو کچھ اور چاہ رہے ہیں. پھر آپ جب کہنا چاہ رہے ہیں تو میں بھی کہہ دوں کہ زرداری اور نواز شریف تو کچھ اور کہہ رہے ہیں اندر خانے. وہ فیصل واڈا کی پارٹی تو کچھ اور کہہ رہی ہے. فیصل وارڈا کی بھی کوئی پارٹی ہے کہ سر کیا؟ تو پارٹی ہے نا، وہ خود کہتے ہیں اسی قبیل سے ہے. رانا ثناء اللہ کہتا ہے، میں تو نہیں کہتا. یعنی آپ محسن نقوی وغیرہ کی بھی شامل کر رہے ہیں پھر آپ لوگ؟ میں نے کہا کہ وہ خود کہہ رہا ہے، رانا ثناء اللہ کہتا ہے کہ جس قبیلے سے یہ تعلق رکھتے ہیں تو وہ جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں انہوں نے وقت کے بادشاہ ہیں نا جی. رانا صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ جی محسن نقوی صاحب کی مہربانی ہے وزیر اعظم نہیں بنے وہ. تو میں تو یہ نہیں کہہ رہا تھا، لیکن انہوں نے تو کہہ دیا، تو میں تو ذرا دبے الفاظ میں کہہ رہا تھا کہ جو کچھ وہ اگر کہہ رہے ہیں تو لازمی بات ہے اس میں کچھ حکمت ہوگی. لیکن ساتھ ساتھ جو میں نے ان صاحبان کا بھی بتایا نا، ان کے اندرون خانہ یہ بھی معاملات چل رہے ہیں کہ وہ ایگری نہیں کر رہے، کیونکہ ان کی بھی چیزیں ہیں، مفادات ہیں، کچھ لے دے کے آگے چلیں گے. اچھا کامران مرتضیٰ صاحب، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نئے صوبوں کے، اس کے علاوہ ضمنی الیکشن بھی ہونے والے ہیں اور بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کے آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نااہل ہوتے جا رہے ہیں یا سزائیں ان کو ہو رہی ہیں. تو ان کو آپ کی پارٹی کس طرح دیکھ رہی ہے کہ ضمنی انتخابات کے پی میں ہوئے تو حصہ لیں گے، پنجاب میں ہوئے تو پھر حصہ نہیں لیں گے، یا کچھ اور سوچا ہے آپ لوگوں نے؟ الیکشن جو ہے وہ ابھی تک مولانا پہ اور الیکشن کا ایشو آیا نہیں، کیونکہ پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اس میں حصہ لیں گے یا نہیں لیں گے. تو اس لیے اس پہ کچھ میں کہہ دوں تو وہ بعد میں اگر غلط ہو جائے تو مناسب نہیں ہو. اگر کوئی ایسا کوئی الیکشن آیا تو حصہ لیا بھی جا سکتا ہے، حصہ نہیں بھی لیا جا سکتا، مگر ہم سزائیں جو ہو رہی ہیں ہم ان کو سپورٹ نہیں کر رہے. اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کو سپورٹ نہیں کر رہے آپ؟ ہاں اگر سزا ہو بھی جائے تو چلے فرض کر لیں کہ ان کے خلاف مٹیریل ہوگا. اگر فرض کر لیجئے کہ اگر ان کے خلاف اگر مٹیریل ہے تو یہ پہلی کورٹ کی سزا ہے. اگر فرض کر لیں کہ دوسری کورٹ نے سیٹاسائڈ کر دیا اور مین وائل جو ہے نا وہ خالی سیٹیں بھر گئی، پھر کیا ہوگا؟ ملک کی بہتری نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو اس میں کہ اس طرح کی؟ نہیں اس سے فساد اور بڑھ رہا ہے نا. اس سے جو ہے نا وہ آپ پہلے پورا 100 بٹا ہوا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اس کا نتیجہ جو ہے انتشار کا نتیجہ ملک کے لیے اچھا ہوگا. اور محمود خان نقوی جیسے سینئر لوگ اگر بن جاتے ہیں اپوزیشن لیڈر، اس سے فائدہ ہوگا سر ملک کو؟ اس سے فائدہ ہو سکتا ہے، مگر جس طرح سے کی وجہ سے سینئر پولیٹیکل رہنما ہے وہ بھی جو نا بہت ہی والی بات ہے. بس یہی کہہ سکتے. رانا ارشد صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کا ضمنی الیکشن مل کر لڑنے کا جو فیصلہ ہے سر، ایک طرف تو وہ حکومت بھی مل کے کر رہے ہیں ماشاءاللہ، الیکشن بھی اب آپ مل کے لڑیں گے، تو حقیقی اپوزیشن تو پھر اس کا مطلب ہے ظاہر ہے پھر پی ٹی آئی ہے نا، کہ آپ دونوں تو حکومت بھی مل کے الیکشن بھی مل کر، اور سارے اختلافات ماشاءاللہ اچھی بات ہے آپ نے ختم کر دیا آپس کے، ورنہ تو 30 سال میں تو آپ دونوں ہی ایک دوسرے کے خلاف الیکشن بھی لڑتے تھے اور کیا کچھ کہا کرتے تھے. تو اس سے پیپلز پارٹی والوں کا تو جو مقامی لوگ ہیں، وہاں کے ایم پی ایز ہیں، جو ایم این ایز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی ہمیں تو نقصان ہے اس بات سے، لیکن پارٹی کا فیصلہ ہے تو ہم خاموش ہیں کہ ہم نون لیگ کے ساتھ مل کر الیکشن لڑیں. جی بالکل، اس میں کیونکہ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، میں خود ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، پنجاب مسلم لیگ کا نائب صدر ہوں اور چیف ویپ کی مجھے ڈیوٹی دی گئی ہے پنجاب اسمبلی میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کارکنوں کی رائے مختلف ہو سکتی ہے اور ہے بھی، ڈسکشن ہوتی ہے، اور لیکن جو قائد محترم میاں نوازی صاحب کا حکم ہے یا چیف آرگنائزر مریم نوازی صاحب ہے، میاں شباشی صاحب ہیں، یا ہماری سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہے، تو یہ چیز انڈر ڈسکشن تھی جو آلموسٹ فائنل ہونے کے قریب ہے، اور اس میں میرا خیال ہے کہ مل بیٹھ کر ہی فیصلہ یہ کیا جائے گا، اور ضمنی الیکشن جو ہے
उसके भी कुछ ना कुछ पैरामीटर्स हम हमारे आपस में तय हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि हम पॉलिटिकल लोग हैं, और अगर आप गवर्नमेंट की बात करेंगे तो जैसे हम सुबह पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट है, फेडरल में हमारे इत्तेहादी हैं, उसी तरह पीटीआई भी खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट में है, और गंडापुर साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं, और वो एक फेडरल गवर्नमेंट का की जो मीटिंगें भी अटेंड करते हैं, या वो जो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स में आते हैं, वो एनएफसी अवार्ड की जब मीटिंग होती है उसको भी वो ज्वाइन करते हैं। और मैं समझता हूँ अच्छा, कि इसमें राणा साहब मैंने सही कह रहे हैं आप, लेकिन इसमें मैंने इसलिए पूछा सवाल आपसे क्योंकि अभी रिसेंटली जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ था पिछले 2 माह कबल, तो उसमें नदीम अफजल चंद और दीगर जो लोग हैं वहाँ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर लोग हैं, उन्होंने कहा था जी नून लीग तो हमेशा अंपायर मिला के खेलती है, इसलिए हम इलेक्शन हार गए ज़िमनी इनसे, अब साथ मिल के लड़ेंगे। फिर लोग कहते हैं कि जी अभी थोड़े दिन पहले तो पेट फाड़ के पैसे निकालने हैं जरदारी साहब के, सड़कों में घसीटना था शहबाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब को, वो धरती का नासूर कह रहे थे मियाँ साहब को, ये सारी चीज़ें फिर एकदम भूल के इकट्ठे खड़े हो जाते हैं माशाल्लाह। मेरा ख्याल ये है कि ये अब चीजें काफी पुरानी हो चुकी हैं, और हमारा एक अपना रोल है। देखना, मैं अर्ज करता हूं कि मुस्लिम लीग नून का अपना मंशूर है, पॉलिटिकल लोग हैं, उसी तरह पीपल पार्टी का अपना मंशूर है, उनकी लीडरशिप है, लेकिन अल्टीमेटली मिलकर इलेक्शन पर किस तरह लड़ लेते हैं होते हैं। सर, जब अपना अपना मंशूर है तो फिर मिलकर इलेक्शन किस तरह हम लड़ सकते हैं? जी जी, मैं अर्ज कर रहा हूं ना कि कुछ मामला ऐसे होते हैं, वो जो नेशनल इश्यूज होते हैं, वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज आपस में इकट्ठी होती हैं। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो 8 फरवरी वाला 2024 वाला इलेक्शन था, तो उसमें पीओ पार्टी और पीटीआई भी मिलकर गवर्नमेंट बना सकते थे, और 2 पार्टियों ने इत्तेहाद तो करना था ना, और पीपल पार्टी या पीटीआई का इत्तेहाद नहीं हो सका है, नहीं हो तो फिर मुस्लिम लीग नून और हमारी कोशिश हुई, हम आपस में मिलकर बैठ गए हैं। हुकूमत बनाना तो मजबूरी होती है, अब ये मिलकर इलेक्शन लड़ना भी इसका मतलब है मजबूरी है, और आपको पता है कि पीटीआई को अकेले अकेले आप शिकस्त नहीं दे सकते, ये मान लिया है आपने, इसलिए मिलकर लड़ेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं अर्ज करता हूं, ये आपको पता है कि ये शेखपुरा में जो राणा तनवीर साहब ने सीट छोड़ी थी, फिर उनके भाई राणा अफजाल साहब ने इलेक्शन कंटेस्ट किया, फिर वो अल्लाह को प्यारे हो गए, तो जो हमारा तीसरा जिमनी था ना, जो राणा ताहर इकबाल साहब है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ 40,000 की लीड से जीता था। हम डोर टू डोर जाते हैं, हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम मेहनत करते हैं, और जाना होता है हर पार्टी ने। सर, डोर टू डोर फिर इजाजत उनको भी देना, पीटीआई वालों को भी डोर टू डोर वो भी जाए। इजाजत है। इसलिए आपको किसने कहा कि जब ये जिमनी इलेक्शन जो है कोट अब्दुल मालिक वाला, शेखपुरे वाला हुआ, तो कौन सी गिरफ्तारी हुई? इलेक्शन डे पर उन्होंने हमारे कारकुनों को मारा था, वो केसेस चीजें रजिस्टर्ड हैं, वहां इंटरनेशनल मीडिया मौजूद था। फिर अभी ये पिछले महीने की बात है कि हमारे अरशद विधायक साहब सियालकोट से उनकी डेथ हुई थी, उनकी बेटी ने इलेक्शन कंटेस्ट किया, वहां पर भी अल्हम्दुलिल्लाह को 38,000 की लीड है, वहां वो भी थे, हम भी थे, डोर टू डोर गए, और अपना अपना रोल होता है, सब ने जब मेहनत करते हैं तो फिर वोट मिलते हैं। हार और जीत सिस्टम का हिस्सा होता है ना, सिस्टम के जरिए हार और जीत हुई, चले मान रहे हैं आप। इसके छोटा सा ब्रेक ले लूं, वापस आ रहा हूं सर, ये बात बड़ी अहम है, हम न्याय साहब से पूछेंगे कि वो उन्होंने भी इलेक्शन में जो हिस्सा लेने का ऐलान कर ही दिया है, उस पर आज बहस भी हुई है, और कहा गया है कि यही वजह थी अलीमा खान साहिबा और सलमान अकरम राजा के दरमियान बहस, दिल बर्दाश्त हुए हैं सलमान अकरम राजा। इसका हम जवाब लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कम हो जाइएगा, देखते रहिए खबर के साथ। एक बार फिर खुशामदीद, और हम बात कर रहे थे जी ज़मीनी इलेक्शन के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का मिलकर इलेक्शन लड़ने का तकरीबन फैसला हुआ चाहता है, जबकि पीटीआई से हम पूछना चाहते हैं, हमारे साथ न्याय साहब मौजूद हैं। न्याय साहब, क्या कहेंगे? गुफ्तगू आप सुन रहे हैं राना अरशद साहब की भी, वो कह रहे हैं कि जी मिलकर लड़ेंगे तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है, और ज़मीनी इलेक्शन इससे पहले भी जो हुए हैं हम जीत गए। तो आप लोगों की तरफ से भी ऐलान तो हो गया 2 सीटों पर, PP 87 से
اور جو منیزہ فاطمہ صاحبہ ہیں، جبکہ NH 66 وزیر آباد سے عین احمد صاحبہ، یہ دونوں سیٹوں پر تو آپ نے بھی اناؤنسمنٹ کر دی ہے. سر کھلی اجازت ہے جس طرح وہ کمپین ڈور ٹو ڈور چلا رہے ہیں، آپ کو بھی اس طرح کی کوئی مسئلے مسائل تو نہیں؟ کیونکہ عمران ارشد صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی نہ گرفتاری ہوئی ہے، نہ کوئی اس طرح کی بات پہلے ہوئی، نہ اب ہوگی. یہ تو بہت اچھی بات ہے، آزاد فضا میں ماشاءاللہ الیکشن میں آپ بھی حصہ لے رہے ہیں. ہمیں کوئی ابہام ہمیں تو نہیں تھا، لیکن آپ لوگوں کو ابہام تھا کہ یہ الگ الگ ہے. لیکن آج ان کے اعلانات سے آپ کو واضح آ گیا نا کہ یہ PDM 1, 2 اور 3 کا جو ہے وہ سیکوینس چل رہا ہے گورنمنٹ کی فارم میں، چاہے وہ فارم 47 ہو. کیونکہ کبھی کبھی یہ ایک دوسرے کے گریبان اور ایک دوسروں کو سڑکوں پہ گھسیٹتے باتوں کی حد تک ضرور نظر آتے ہیں، لیکن مفادات ایک ہیں. آپ کا یہ کہنا کہ آپ کو اجازت ہے، ذرا آپ ہلکے میں آئے. ہمیں تو کل ہمارے میاں والی میں ایک ہمارا ہے چھدرو چوک ہے، وہاں پہ ہمارے ورکروں نے صرف نعرہ بازی کی ہے. نعرہ بازی جیسے ہوتی ہے، کوئی اللہ معاف کرے کوئی ہلڑ بازی بھی نہیں تھی، لیکن اس کے اوپر بھی پرچے ہو گئے ہیں. اور آپ کو سمڑیال کا الیکشن یاد ہو جہاں پہ تو وہ کیا بیلٹس باکس جس کی آپ لیڈز، ہمارا فاضل دوست بتا رہا ہے کہ ہمیں اتنی لیڈ ملی، وہاں تو بیلٹ باکس ہی اٹھا کے لے گئے تھے. تو یہ تو آپ کا الیکشن اگر ان ماحول میں تو پہلے بھی کہتا ہوں کہ یہ الیکشن کرانے ہیں تو ایک ہی دفعہ اعلان کر دیا کریں. یہ لوگوں کا جو پیسہ ہے جو الیکشن کمیشن خرچ کرتا ہے، اس کی تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ایک ہی دفعہ کسی کو سیٹ کر دیں، اس کی جگہ ایک اور لیٹر نکال دیں کہ فلاں کو جو ہم نے سلیکٹ کر کے فلاں کو سلیکٹ کر دیا ہے. تو اب یہ جو الیکشن پروسیس ہے اس پہ اب کتنا اعتبار لوگوں کا رہ گیا؟ سر دیکھیے جب آپ آپ نے الیکشن ہاریں گے، آپ پورا الیکشن ہی فارم 47 کی نظر کر ہمیں اور بات ہے. تو رانا صاحب اس طرح اگر الیکشن یا جیتنا تو ہے جس طرح بتا رہے ہیں وہ وہ نیازی صاحب. پہلے میں آپ کو بتا دوں، پہلے ہوتی تھی دھاندلی چھوٹے سی 5 سیٹوں کی 10 سیٹوں کی. اب تو دھاندلے ہو گئے کہ آپ نے اب سوچ لیا کہ پوری اسمبلی ہمیں جو ہے وہ فارم 47 کے ممبران بٹھانے پڑ گئے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ چلیں یہ تو پھر کامران مرزا صاحب آپ بھی ان تمام چیزوں کو اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح اپوزیشن اس وقت کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں تو دیکھ لیجئے اگر نعرے بازی بھی کر دیں باہر آ کر تو پکڑ لیا جاتا ہے، پرچے ہو جاتے ہیں، اور ایسے موقع پر پھر ضمنی الیکشن، یا آپ لوگوں کو تو یہ شکایت نہیں ہے کہ آپ لوگ ضمنی الیکشن میں حصہ لیتے بھی ہیں تو آپ کو تو آزادانہ طور پر حصہ لینے دیا جاتا ہے؟ دیکھیے وہ ہم نے اس میں اپنا پنجاب کی حد تک جو اپنے کینڈیڈیٹس اس وقت نہیں دیے ہیں، یا اگر کوئی ایک آدھ دیا تو کم از کم میرے علم میں نہیں ہوگا. ہم کو دوسری شکایتیں ہیں. ہم کو یہ شکایت ہے کہ ہمارے لوگ اٹھائے جاتے ہیں. ابھی کراچی سے 2 اٹھائے گئے ہیں. ہم کو یہ شکایت ہے کہ جب ہمارے لوگ الیکشنز کے لیے آتے ہیں اس دور میں پھر ٹارگٹ کلنگ شروع ہو جاتی ہے. اس طرح کے معاملات ہم سے ریلیٹڈ ہیں. آپ نے جنرل الیکشنز میں دیکھا ہوگا کہ JUI پہ جو ہے نا وہ تنگ کیا ہوا تھا سانس اس کو لینا، اور اسی طرح سے بلوچستان میں تھا، اسی طرح سے خیبر پختونخوا میں تھا. تو ہمارے ساتھ کچھ اور طرح کے مسائل ہیں. چونکہ اس وقت ہم پنجاب میں اس طرح سے ان نہیں ہوئے تو اس وقت ہم ابھی تک شاید تو اس نزلہ ہم پہ نہیں گرا ہوگا. مگر وہ PDM 1, 2, 3 کی بات کر رہے ہیں، مگر PDM کا صدر تو جو ہے وہ عمرے میں ہے. اچھا آپ پر سر نزلہ نہیں گرا، اور اس کے باوجود بھی حالانکہ آپ لوگ بھی نئے الیکشن کا تقاضا بارہا کر چکے کہ ہم نئے الیکشن کا تقاضا کرتے ہیں، اس میں خیبر پختونخوا بھی شامل ہے. جی بالکل پاکستان میں. جی. اور آپ سمجھتے ہیں کامران مرزا صاحب کہ یہ اس وقت اس قسم کے حالات ہیں اس میں الیکشن کرائے جا سکتے ہیں نئے، اور نئے الیکشن جب جایا جا سکتا ہے؟ جنگ عظیم میں جو ہے نا اس میں بھی الیکشن نہیں روکے گئے تھے، تو ادھر تو خدا نخواستہ کوئی ایسی صورت نہیں ہے نا جی. تو حکومت کو مجبور کیسے کریں گے سر اگر آپ کی یہ ڈیمانڈ ہے تو؟ ہاں، مجبور کرنے کے لیے جو ہے وہ فی الوقت ایسا ماحول نہیں بن رہا جس میں مجبور کرنے کے لیے لوگ اکٹھے ہوں، کیونکہ اکٹھے ہونے کی جو ہے نا کہیں پہ خواہش موجود نہیں ہے شاید. تو جب خواہش موجود نہیں ہے، صرف اگر کوئی استعمال کرنے کی خواہش ہے تو استعمال ہونا جو ہے نا وہ سب سے بڑی بیوقوفی ہوتی ہے. تو سر ہواؤں کو رخ دیکھ کر چلتے ہیں آپ؟ نہیں، ہواؤں کے رخ کی بات ہے ہی نہیں ہے.
ہم کسی کے لیے استعمال ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. بس صرف اتنی سی بات ہے. اگر کسی تھیوری پہ بات ہونی ہے, کوئی نظریات کی بات ہے, کوئی آئندہ کے پروگرام کی بات ہے, اس پہ تو بیٹھا جا سکتا ہے. کسی کے لیے استعمال ہونے کے لیے اپنی اسٹریٹ پاور دینے کی بات ہے تو یہ پھر ممکن نہیں. یہ ممکن نہیں, اس لیے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ظاہر ہے فی الحال کچھ چلنے کا ارادہ بھی نہیں ہے آپ کا اس طرح کا. رانا صاحب گفتگو سن رہے ہیں آپ بھی, اور یہ جو گفتگو کی ہے نیازی صاحب نے وہ تو صاف دیکھ لیجیے, جو میں نے سوال کیا تھا وہی بات ہے کہ انہوں نے کہا جی کہاں اجازت ہے ہمیں, اور آپ تکلف کر رہے ہیں, حکومت بھی ساتھ ہے ماشاء اللہ, مل کر الیکشن بھی لڑ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی اناؤنسمنٹ کر دیا کریں کہ یہاں سے یہ ہمارا بندہ کامیاب ہو گیا. میرے بھائی باتیں کرنا بڑا آسان ہے, جو پولیٹیکل ورکر ہوتے ہیں نا, میں سمجھتا ہوں کہ ہر پارٹی کا پولیٹیکل ورکر پارٹی اپنی کا ایک اثاثہ ہوتا ہے. تو یہ 25 جولائی 2018 کو خدا نخواستہ کو من سلوا تھا جو مل رہا تھا, اور آر ٹی ایم سسٹم کو بٹھا دیا گیا تھا. کیا ہم ایک دوسرے کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کس کو نہیں پتا کیا کچھ نہیں ہوا تھا. کن لوگوں نے میاں شباشی صاحب سے مذاکرات کیے تھے کہ آپ یہ کریں گے تو آپ کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے گا, آپ یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا. تو پھر کہاں پر تھی وہ پاپولیرٹی؟ اور اگر شباشی صاحب ڈائلاگ کر لیتے, میں 2018 والی الیکشن کی بات کر رہا ہوں, بالکل. اس کے بعد پھر کیا کچھ ہوتا ہے. جو کچھ خیبر پختونخوا میں معذرت سے ہو رہا ہے, وہاں 12واں سال ہے اس پارٹی کی گورنمنٹ کو, تو کیا وہاں کے کوئی حالات ہیں کہ میں خدا نخواستہ ڈسکس کروں وہ جو دریائے سوات میں 18 معصوم بچے سیر کے لیے گئے تھے گھر سے, ادھر ہمارے سیالکوٹ سے, پکھرور سے, اور جو 14 اللہ کو پیارے ہو گئے تھے. کیا کریڈیبلٹی گورنمنٹ کی رہ جاتی ہے, وہ میری ہو یا ان کی ہو؟ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں نا, ہم عوام کے لیے جواب دہ ہیں, ہم عوام سے ووٹ لیتے ہیں. جب ہم بچے ڈوب رہے ہیں اور ہمارا وہاں پر جو ماحول گورنمنٹ کا تھا یا ہے, میں اللہ تعالیٰ معاف کرے میرے لیے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, جو حالات اب بنیر ڈسٹرکٹ میں ہیں یا باقی ہیں, میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے, اللہ تعالیٰ مونسون سے اور فلڈ سے سب کو محفوظ رکھے. ہم خود پریشان ہیں, لیکن ایک جو کارکردگی تھی, پھر میں عرض کروں گا کہ 10 اپریل 2022 کو کیا تھا, وہ خدا نخواستہ دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی تھی؟ ناٹ ایٹ آل. وہ اس وقت تو ان کے اپنے سٹنگ ایم پی ایم این اے پارٹی چھوڑ رہے تھے, وہ ہمارے کہنے پہ نہیں چھوڑ رہے تھے. اور جب رات کو اسمبلی ڈیزالو کی جاتی ہے, نیشنل اسمبلی, اور پھر جس طرح ڈپٹی اسپیکر صاحب اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں اور ڈاکٹر علوی صاحب اس کی اپروول دیتے ہیں, یہ ہے سیاست دان ایسے کرتے ہیں؟ یہ رویہ سیاست دانوں کا ہے؟ نہیں, جیلیں بھی ہوتی ہیں یہاں پر. سیاست دان جو ہے وہ پھانسی بھی چڑھے ہیں. 12 اکتوبر 1999 کو کیا ہوا, نواز شریف صاحب کو کس طرح گرفتار کیا گیا, پھر 2017 سے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں نکال دیا گیا, پھر گرفتار کر لیا, پھر 13 جولائی 2018 کو دوبارہ سزا دے دی گئی, اور میاں نواز شریف اپنی بیٹی کے ساتھ لندن سے اپنی وائف کو موت و حیات کی کشمکش میں چھوڑ کر ہڈیالہ جیل گرفتاری دیتے ہیں. اور نواز شریف صاحب کو تو اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنے بچوں سے بات کر لیں, اپنی بیوی کی تیمارداری کر لیں, تو نہیں اجازت ملی تھی, اور پھر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو وہ سب کچھ ہم نے دیکھا ہے, ہمیں سبق نہ سکھایا جائے. جن لوگوں کو سزا ہوئی ہے, میں اس حق میں نہیں ہوں. ہاں, اگر میں رانا ارشد, میں اسٹیٹ پر حملے کروں, میں جناح ہاؤس پر حملے کروں, میں کور کمانڈر آفس پر حملے کروں, میں جی ایچ کیو حملے کروں, میں 160 جگہ پر ایٹ اے ٹائم اٹیک کروں, تو یہ ایجنڈا تو ہمارا دشمن مودی پورا نہیں کر سکا. شہدا کی یادگاروں کو گرا دے, پھر ہم کہیں ہم محب وطن ہیں. بھئی سب کچھ ہوا, لیکن ہم نے اسٹیٹ پر حملے نہیں کیے, ہم نے شہدا کی یادگاروں کو نہیں گرایا. رانا صاحب وہ یہ کہتے ہیں, بات درست ہے آپ کی, لیکن جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کیا, ان کے خلاف آپ نے اب تک کیا کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے پھر یہ بھی تو کہتے ہیں نا ساتھ میں کہ جی 9 مئی ہونے کے بعد اگر ہم پہ آپ ملبہ ڈالتے ہیں 9 مئی کا سارا, تو پھر 8 فروری کو ہمیں لوگوں نے ووٹ کیوں دے دیا؟ بھئی کون سا ووٹ دیا؟ اگر ان کو ووٹ ملا, ان کو ووٹ خیبر پختونخوا میں ملا تو گورنمنٹ بن گئی, اور اگر مرکز میں ملتی تو یہ مرکز میں بن جاتے. تو پھر جو رزلٹ تھا 8 فروری کا, تو پھر اتحادیوں کے ساتھ مل کر گورنمنٹ بنا لیتے جیسے 25 جولائی 2018 کو بنائی تھی. کس نے روکا؟ آج بھی
پی ٹی آئی کے معزز دوستوں کے پاس یہ حق ہے کہ وہ عدم اعتماد کر سکتے ہیں، جیسے ہم نے 10 اپریل 2022 کو کیا تھا. جو اتحادی ان کے ساتھ تھے، ایم کیو والے پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، یا زین بگٹی تھے، یا میں سمجھتا ہوں کہ اے این پی یا باقی کاف لیگ تھی، وہ جب چھوڑ گئے تو ان کی گورنمنٹ چلے گئی، وہ ہمارے ساتھ آئے تو ہماری گورنمنٹ بن گئی. آج ان کے پاس یہ رائٹ ہے، یہ بالکل ہمارے اوپر عدم اعتماد کر سکتے ہیں، اور اگر ان کے پاس عددی اکثریت بڑھ سکتی ہے یا بڑھ جائے تو یہ آج بھی پرائم منسٹر بن جاتے ہیں. کس نے ٹھیک ہے، لیکن جو آپ نے بات کی نا نیاز صاحب، اس کا جواب دیں. جو آپ ڈپٹی اسپیکر بھی تھے اور جو کچھ رات کے اندھیرے میں ہوا، یہ بھی بڑا سوال جو اکثر کیا جاتا ہے. یار آج آپ نا بہت سارے رات کے اندھیروں والی بات کر رہے ہیں، تو مجھے وہ لاہور کے اندر ہسپیٹل جو بیڈز تیرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا. جی جی جی. سیلاب میں وہ بھی یاد ہوں گے، پاک پتن میں ہمارے بچے بھی مجھے یاد آ رہے ہیں. بڑا دکھ سے کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کوئی الزام لگا رہا ہوں، لیکن وہ بھی آپ کی کارکردگی سامنے کے بچے مر گئے، آپ نے اس کو. اور پھر مجھے فیصل باڈا کی وہ بات بھی یاد آ رہی ہے جب اس نے کہا کہ ہم نے تو کتوں کے بلڈز لیے تھے اور اس کے ٹیسٹ کرائے تھے. وہ بات بھی مجھے یاد رہی ہے کتنی. واوڈا صاحب نے کہا تھا، مجھے اور وہ بھی بات یاد رہی ہے جب وہ بات بھی یاد آ رہی ہے جب پرنس مکرن آیا تھا اور انہوں نے یہاں پہ اسٹیٹمنٹ دی تھی اور معاہدہ بھی لہرایا تھا کہ ہم یہاں سے جو ہے معاہدہ کر کے این آر او لے کے سعودیہ چلے گئے تھے. پھر ہم نے معاہدہ کر لیا، پہ ہم اپنا یو کے چلے گئے. تو یہ معاہدات آپ کے سامنے ہیں. پھر یہاں پہ آپ کہیں کہ جی میں تو جو ہے وہ جی گویرا ہوں، جی گویرا یا چی گویرا چی گویرا ہوں. تو پھر انقلاب کہ نیلسن منڈیلا بھی اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دے تو خدا را. اور پھر آپ کہیں جی کہ بڑے الیکشن ہوئے تھے اور ہم نے اتنی سیٹیں لے لی تھی، وہ بھی یاد ہے، دنیا کو یاد ہے کہ پورا میڈیا بتا رہا ہے کہ آپ کی ٹوٹل 15 سیٹیں تھی، وفاق میں 15 کی 20 سیٹیں تھی. پنجاب کے اندر آپ کیا بات کرتے ہیں خدا را. یہ جو الیکشن کمیشن ڈھونگ رچا رہا ہے الیکشن کا، میں تو اس لیے آپ سے کہا کہ بابا یہ پیسوں کا ضیاع کیوں ہو رہا ہے، اور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. جیتتا کون ہے؟ فارم 47 کسی اور کو مل رہا ہے. تو یہ زیادتی ہو رہی ہے. یہ بیسیکلی قوم کے وہ نمائندے جو اصل نمائندے جب پارلیمنٹ. سر یہ بھی تو بتائیں نا، آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے جنرل سیکرٹری کے عہدے سے علیحدگی کا جو فیصلہ کیا ہے، اس کی وجہ بھی ضمنی الیکشن ہے. انہوں نے دیکھیں نہیں انہوں نے ایک بات کی ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ میں فوکس نہیں کر پا رہا اور مجھے مسائل آ رہے ہیں. انہوں نے ایک ریکویسٹ کی ہے، ابھی علیحدگی اختیار نہیں کی، میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ جو ناجائز کیسوں کے اندر اب اتحاشا سزائیں ہو رہی ہے تو میں اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ مل کے ان کو فائٹ کرنا چاہتا ہوں. اور انہوں نے کہا ہے علیمہ خان صاحب کا وجہ نہیں ہے. نہیں انہوں نے کوئی، اگر آپ کے خیال میں میری بہن کا ذکر کیا تو مجھے بتا دیں. نہیں ذکر نہیں کیا، لیکن ذرائع کے حوالے سے خبریں چل رہی تھی کہ ضمنی الیکشن کے معاملے پر بحث ہوئی ہے. علیمہ خان صاحبہ چاہتی ہے ضمنی الیکشن میں حصہ نہ لیا جائے، جبکہ جو کمیٹی آپ کی انہوں نے کہا ہے کہ ضمنی الیکشن میں حصہ لیں گے. شاید اس بات پر بحث ہوئی ہے. یار اصل بات یہ ہوتی ہے، دیکھیں پولیٹیکل پارٹی ہے نا، پاکستان تحریک انصاف، میں ایک بات یاد رکھو، یہ انسانوں کا جنگل ہے. یہ اتنا بڑا جنگل ہے جس میں جو جاتا ہے نا گم ہو جاتا ہے. یہ اتنی بڑی دنیا ہے، 90% پاکستان کی، اور آپ دیکھیں کہ پاکستان سے باہر 98% لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. خدا کا بندہ، وہاں پہ جب بندہ جاتا ہے تو بندہ دیکھتا ہے میں کدھر جاؤں، آگے پیچھے بات چیت ہوتی ہے. سر وہ بندے ہیں کہاں؟ آپ لوگوں نے ابھی تحریک کے لیے 5 اگست کو کہا، 14 اگست کو کہا، وہ بندے کہاں ہیں؟ وہ لاکھوں آدمی. میری بات سنیں، لوگوں کو 25 سال، 10 سال، 15 سال، 3 سال سینکڑوں لوگ جیلوں میں ڈالے جا رہے ہیں. تو آپ اس کے باوجود بھی لوگ نکل رہے ہیں. اگر آپ کو نظر نہیں آتے تو میں آپ کے ساتھ، اگر ہمیں تھوڑی سی اجازت آپ کو بھی مل جائے، ایسا نہ ہو آپ بھی کسی تھانے میں پڑے ہو. سر یہ تو پہلے ڈرا دیا آپ نے. میں نے کہا میرے ساتھ چلے، آپ کو بتاؤں گا کہ کون کیسے اور کس طرح باہر آتے ہیں. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ امین نیازی صاحب آپ کا، کامر مرتضیٰ صاحب، رانا ارشد صاحب، بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. گفتگو آپ نے سنی، خاص طور پر بڑی اہم خبریں. ایک تو بانی پی ٹی آئی نے سی ایم پنجاب پر مقدمے کی درخواست دے دی ہے، یہ بڑی اہم خبر ہے. جبکہ سلمان اکرم راجہ صاحب معروف وکیل بھی ہیں، جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک، انہوں نے بھی عہدے سے علیحدگی کا فیصلہ کیا. لیکن اس کا فیصلہ اب ظاہر خان صاحب کے پاس جائے گا. اگر وہ اوکے کر دیں گے
تو ہی وہ ظاہر علیحدہ ہوں گے اس عہدے سے، ورنہ پہلے بھی خان صاحب نے ان کو منع کر دیا تھا۔ چلیں دیکھتے ہیں جی آنے والا وقت کیا لے کر کے آتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت۔ مولانا اقبال۔